العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز طلباء، آخری دن کے آخری نشست میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے جہاں رکے تھے وہاں سے پڑھی۔ قریش کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ قریش کے لوگوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے بستر پر آپ کی چادر اور سوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد ہے، لیکن صبح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو معلوم ہوا کہ آپ نکل چکے ہیں۔ کہا کہ قریش کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کب خبر نکلنے کی کب خبر لگی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا اور یہ کہا کہ آپ اس بستر پر سوئے رہیے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو قریش والے جب گھر میں جھانک کر کے دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ اندر کوئی سویا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، وہ یہ سوچتے تھے۔ لیکن جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تب ان کو اس کی خبر لگی۔ چلیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے بعد قریش کے لوگوں نے کیا کیا؟ قریش کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا، اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تو انہیں مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیجیے ان کو۔ حضرت علی کو چھوڑنے کے بعد قریش کے لوگ کہاں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کے بعد قریش کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں تو ابو جہل نے کیا کیا؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں تو ابو جہل نے انہیں ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب یہ لوگ گئے تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما سے پوچھا تمہارے ابو کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ سن کر کے بدبخت ابو جہل نے آپ کے گال کے اوپر اتنے زور سے چانٹا مارا کہ آپ کے کان میں جو بالی آپ پہنے ہوئے تھے وہ بالی کھل کر کے گر گئی۔ قریش کے لوگ کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ قریش کے لوگوں کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جہاں بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا تو انہوں نے ہر طرف تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اعلان کیا کہ جو کوئی دونوں کو زندہ یا مردہ حاصل کریں اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ جب قریش کو کہیں خبر نہیں لگ سکا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا انہیں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اب باقی آپ ہی پڑھیے، جلدی پڑھنا ہے، ٹائم نہیں ہے اب۔ کیا تلاش کرنے والے گھاٹ تک پہنچ گئے؟ جی ہاں، تلاش کرنے والے گھاٹ تک پہنچ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پیر کو دیکھتا تو آپ کو دیکھ لیتا۔ غار تک پہنچ گئے تلاش کرنے والے، اگر ان میں سے کوئی اب نیچے جھک کر کے دیکھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا، لیکن کیا ہوا دیکھیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات نبی سے کہی تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر نے جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو آپ نے فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ گھبرائے نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دونوں حضرت کتنے دنوں تک گھر میں
غار میں چھپے رہے. یہ دونوں حضرات 3 دنوں تک غار میں چھپے رہے. جی. اس دوران ان کے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا رہا؟ اس دوران ان کے کھانے کا انتظام اس طرح ہوتا رہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. اس طرح یہ دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے. ہاں دیکھیے 3 دنوں تک غار میں چھپے رہے تو وہاں ظاہر ہے کھانا پینا کیسے کھاتے؟ تو حضرت عامر ابن فہیرہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. یہ کیا کرتے؟ بکریوں کو لے کر کے رات کے آخری پہر میں جاتے تھے اور یہ لوگ بکریوں کی دودھ دوہ کر کے اس کو پیتے تھے. تو بکریاں لے کر جاتے تھے کیسے؟ یہ خود آگے آگے چلتے تھے اور پیچھے بکریوں کو چلاتے تھے تاکہ ریت کے اوپر چلنے سے جو پیر کے نشان پڑیں گے بکریوں کے چلنے سے وہ پیر کے نشان کیا ہوں گے؟ مٹ جائیں گے. اور صبح میں کوئی اگر دیکھے گا کہ ادھر کوئی گیا تھا تو پتہ نہیں چلے گا. یہ طریقہ اپناتے تھے اور بکریوں کو لے کر جاتے تھے. چلیے. اس دوران مکہ والوں کے حالات سے آپ لوگوں کو کون باخبر کرتا رہا؟ یہ کام حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ انجام دیتے رہے. ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر مکہ والوں کے ایکٹیویٹی کا خبر آپ کو آ کر کے غار میں پہنچاتے رہے. وہ رات انہی لوگوں کے ساتھ گزارتے تھے. صبح سویرے جب یہ واپس آتے تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اپنی بکریاں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ یہ نشانات مٹ جائے. ہاں اور جب وہ رات کو واپس آتے تو حضرت عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو پیچھے پیچھے لے کر کے جاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ غار سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں. چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے کب نکلے اور کتنے دنوں بعد مدینہ پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے ربیع الاول کی چاند رات کو نکلے اور 8 ربیع الاول کو قباء پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کون لوگ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور بطور رہنما ایک کافر عبداللہ بن قریظہ لیثی تھا. سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی؟ سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ام معبد، سراقہ بن مالک بن جعشم، بریدہ اسلمی، عوس بن حجر اسلمی اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی. دیکھیے جی سفر کے دوران یعنی ہجرت کے سفر کے دوران ان لوگوں سے ملاقات ہوئی. کن سے؟ ام معبد جن کے یہاں دودھ پیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سراقہ ابن مالک ابن جعشم مدلجی اور بریدہ ابن حصیب اسلمی، اوس بن حجر اسلمی اور زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ام معبد ایک خاتون تھی جو مکے سے 130 کلومیٹر کی دوری پر مشدد نامی مقام پر رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے معذرت کر دی اور کہا کہ بکریاں دور دراز گئی ہیں. ام معبد ایک معذرت کر لینے کے بعد کیا واقعہ پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے خیمے کے کونے میں ایک بکری دیکھی. یہ بکری لگری اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی تھی. آپ نے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا. اب باوجود کہ اس کے تھن میں دودھ کا یہ خطرہ نہیں تھا، دھونے پر اتنا دودھ نکلا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جسے ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کا کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ سے پہلے ام معبد کو پلایا، پھر ساتھیوں نے آسودہ ہو کر پیا. اس کے بعد آپ نے پیا اور پھر دوبارہ دو کر مرتبہ بھر دیا اور پھر روانہ ہو گئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے گھر میں ایک بکری دیکھی جو کمزور بکری، لاغر مانے کمزور بکری کنارے کھڑی تھی. تو کہا کہ یہ بکری ہے، اس کا دودھ ہم نکالتے ہیں. کہا کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کے تھن کو ہاتھ لگایا اور دوہا تو ایک بڑا برتن جس کو کئی لوگ مل کر کے اٹھا سکتے تھے دودھ سے بھر گیا. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو پلایا، خود پیا اور پینے کے بعد جتنا حصہ خالی ہوا تھا اتنا دودھ دوہ کر کے ان کو دے کر کے پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب ام معبد کا شوہر آیا اور ام معبد نے اسے آپ کے بارے میں بتایا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ
ये तो कुरैश का आदमी है, मेरा इरादा है कि उनका साथ इख्तियार करूं और कोई रास्ता मिला तो जरूर ऐसा करूंगा। सुराका बिन मालिक से आपकी मुलाकात की वजह क्या हुई? सुराका बिन मालिक दरअसल इनाम हासिल करने की लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तलाश में निकला था। सुराका जब आपका पीछा कर रहा था तो क्या हादसा पेश आया? सुराका जब आपका पीछा कर रहा था तो उसका घोड़ा फिसल गया और वो नीचे जमीन पर आ गिरा। फिर सुराका ने ये मालूम करने के लिए कि वो अपने मकसद में कामयाब होगा या नहीं क्या किया? फिर सुराका ने ये मालूम करने के लिए कि वो अपने मकसद में कामयाब होगा या नहीं, फाल का तीर निकाला। जब फाल का तीर मुखालिफ निकला, फाल का तीर कहते हैं, ये मुशरिकीन कोई काम करने से पहले तीर का एक गुच्छा रखते थे अपने पीछे, है ना, बगैर देखे हुए एक तीर निकालते थे, उसमें लिखा रहता था यस नो, नाम ला। कोई काम करना होता तीर निकालते, ऐसा देखते, अगर यस निकलता तो करते, नो निकलता तो नहीं करते। इसी तीर को क्या कहते हैं? फाल का तीर, फाल का तीर। चलिए। और उसके बावजूद उसकी कोशिश के नतीजे में घोड़े के पांव जमीन में धंस गए, तो उसने क्या किया? सुराका ने दोबारा फाल के तीर निकाले, लेकिन वो मुखालिफ ही निकला। मुखालिफ निकला मतलब नो निकला, नो निकला, ये काम मत करो, ये निकला। तो सुराका पर जबरदस्त घबराहट तारी हुई और उसे यकीन हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गालिब होकर रहेगा। इस यकीन के पैदा होते ही उसने क्या किया? इस यकीन के पैदा होते ही उसने अमान की पुकार लगाई और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी रुक गए तो पास पहुंचकर कुरैश के ऐलान की इत्तला दी और अपनी आमद का मकसद भी बतलाया। साथ ही अपना तोशा भी पेश किया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाया। हाँ, उससे ख्वाहिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लोगों से छुपाए रहे और अमन का परवाना लिखा कर दिया। अमन का परवान किसने और किस चीज पर लिखा? अमन का परवान आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक चमड़े पर लिख कर दिया। वापस होने के बाद तलाश में निकलने वाले दूसरे लोगों ने सुराका ने क्या कहा? वापस होने के बाद तलाश में निकलने वाले दूसरे लोगों से सुराका ने कहा, मैं इधर की खोज खबर ले चुका, यहाँ तुम्हारा जो काम था क्या किया जा चुका वो किया जा चुका है, इधर कोई भी नहीं है, इधर कोई भी नहीं है, ये कहा उसने। चलिए। हुसैब बुरैदा बिन हुसैब। बुरैदा भी इनाम की लालच में आपको ढूंढने निकले थे। उनके साथ उनकी कौम के 70 दीगर अफराद भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद ये सब मुसलमान हो गए। औस बिन हिजर से आपकी मुलाकात कहाँ हुई और उसने आपकी क्या खिदमत की? औस बिन हिजर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अरज नामी मकाम पर हुई। उस वक्त ऊंटों के थकने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक ही ऊंट पर सवार थे। औस ने सवारी के लिए एक ऊंट दिया, साथ ही अपने गुलाम मसूद बिन हुनैदा को आपके साथ कर दिया जो मदीने तक हमरा रहा। जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस तरह हुई और उन्होंने आपका क्या तोहफा पेश किया? जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के एक तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस हो रहे थे कि वादी रीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। उन्होंने आपको और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सफेद कपड़े बतौर तोहफा पेश किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर पाने के बाद मदीना वालों का रोज का मामूल क्या हो गया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर पाने के बाद मदीना वालों का रोज का मामूल यह हो गया था कि वो सुबह ही सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते थे और जब धूप सख्त हो जाती तो घरों को वापस आ जाते। हर्रा मदीना में एक जगह है, उसकी तरफ, वहाँ पहाड़ है, पहाड़ों की तरफ निकल जाते थे। पहले ज़माना में जब कोई देखना चाहता था कोई हमारे तरफ आ रहा है तो ऊंची जगह पर चढ़ जाता था और देखता था कि कोई इधर आ रहा है क्या, तो ये लोग वहाँ ऊंची जगह पे जाते थे और फिर वहाँ से वापस आते थे। चलिए। रोज के मामूल के मुताबिक एक रोज जब वो पलट आए तो क्या वाक़या पेश आया? रोज के मामूल के मुताबिक एक रोज जब वो पलट आए तो एक यहूदी अपनी किसी घड़ी पर कुछ देखने चढ़ा। उसने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सफेद कपड़ों में मलबूस चले आ रहे हैं। हाँ, रोज की तरह वो पलट करके आ गए तो एक यहूदी अपने छत के ऊपर चढ़ा किसी काम के लिए, तो उसने देखा कि सफ़ेद कपड़े में मलबूस
کچھ لوگ مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں. چلیے. اس نے یہ منظر دیکھ کر کیا کیا؟ اس نے یہ منظر دیکھتے ہی بے خود ہو کر نہایت اونچی آواز میں یہ آواز لگائی، عرب کے لوگوں، یہ رہی تمہاری مراد جس کا تم انتظار کر رہے ہو. اس کی یہ آواز سن کر مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کی یہ آواز سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل گئے، نعرہ تکبیر بلند کی اور ہررا پہنچ کر آپ کا استقبال کیا. یعنی عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے کسی مہمان کا، بڑے مہمان کا استقبال کرنے جاتے تو ہتھیار وغیرہ لگا کر کے جاتے تھے، ہتھیار وغیرہ لگا کر کے جاتے تھے. تو جیسے ان لوگوں نے آواز سنی، اپنے اپنے ہتھیاروں کو لیا، ہررا کے مقام پہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیا، آپ کو ویلکم کیا. چلیے. لوگوں سے ملاقات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئے. لوگوں سے ملاقات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف مڑ گئے اور قبا میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں اترنے کے بعد جب خاموش بیٹھ گئے تو نئے لوگوں نے کن کو رسول اللہ سمجھا اور کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں اترنے کے بعد جب خاموش بیٹھ گئے تو نئے لوگ بالوں کی سفیدی کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے، اسی لیے یہ لوگ انہی کو سلام کرتے ہیں. ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے تو دونوں بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق تھوڑے عمر دراز لگتے تھے، سر کے بال تھوڑے سفید تھے ان کے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی نبی ہیں، اور آ کر کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرنے لگے، ملاقات کرنے لگے. چلیے. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ آ گئی تو لوگوں نے چادر تان کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ رسول یہ نہیں بلکہ رسول وہ ہیں. چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کن کے یہاں اور کتنے دنوں تک قیام پذیر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں 4 دن قیام فرمایا اور کلثوم بن آدم یا سعید بن خیثمہ کے مکان میں قیام پذیر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کون سا اہم کام انجام دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں مسجد قبا کی تعمیر کا انجام دیا اور نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے کب روانہ ہوئے اور کن کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے جمعہ کے دن روانہ ہوئے. روانگی سے پہلے اپنے ننیحال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. وہ لوگ تلوار لٹکائے حاضر ہوئے اور آپ ان کی معیت میں قبا سے مدینے کے لیے روانگی ہوئی. معیت مانے ساتھ میں، ان کے ساتھ میں قبا سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کہاں ادا کی؟ رسول اللہ نے جمعہ کی نماز بنو سالم بن عوف کی بستی میں بطن وادی میں بنو سالم بن عوف، قبیلہ بنو سالم بن عوف کی بستی جس کو بطن وادی کہتے ہیں، اس جگہ پہ جمعہ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. آج بھی وہاں مدینہ منورہ میں مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں مسجد جمعہ. چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد روانہ ہوئے تو مدینہ کا منظر کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے بعد روانہ ہوئے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے امنڈ پڑے تھے. گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور عورتیں اور بچے استقبال کے نغمے گا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلوں سے گزرتے تو لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کیا عرض کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلوں سے گزرتے تو لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عرض کرتے، افراد و اسباب اور ہتھیار سب آپ کے لیے حاضر ہے، تشریف لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جواب میں کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جواب میں کہتے تھے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو. اونٹنی، ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ رب العالمین اس کو بیٹھانا چاہتا ہے. پھر اونٹنی کہاں جا کر بیٹھ گئی؟ پھر اونٹنی اس مقام پر جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے. ایک مرتبہ اٹھی بھی لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر اسی جگہ بیٹھ گئی. اونٹنی کے بیٹھنے کے بعد لوگوں کی درخواستوں کے باوجود آپ کن کے گھر تشریف لے گئے اور کیوں؟ اونٹنی کے بیٹھنے کے بعد آپ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، اس لیے کہ وہ آگے بڑھ کر آپ کا
कजावा उठाने में कामयाब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने कजावा के साथ है। कजावा कहते हैं ऊँट के ऊपर जो ऊपर में रखा जाता है ना, उसको कजावा कहते हैं। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ करके वो कजावा अपने कब्ज़े में ले लिया इन्होंने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का कजावा जिसके पास चला गया, अब आदमी उसके अंडर में चला गया। इसलिए हम अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में उतरेंगे और उनके मेहमान बनेंगे। ऊँटनी किसके हिस्से में आई? हजरत असद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी नकेल पकड़ ली थी, इसलिए ऊँटनी उन्हीं के पास रही। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के से कब निकले और मदीना पहुंचे? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 रोज मक्के में ठहरकर लोगों की अमानतें अदा की और फिर पैदल चलते हुए उन दिनों मदीना पहुंचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसूम बिन अदम के मकान में ठहरे हुए थे। यानी 3 दिनों तक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का में जिसका जो अमानत था, माल था, सब वापस कर दिया और उसके बाद पैदल चलते हुए 420 किलोमीटर पैदल चलते हुए मक्का से निकलकर मदीना मुनव्वरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसूम बिन अदम के मकान में ठहरे हुए थे। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग कब मदीना पहुंचे और किनके हमला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग आपकी हिजरत के 6 महीने बाद ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू रफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा मदीना पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को मदीना से मक्का अपने घर के लोगों को लाने के लिए भेजा। हज़रत अबू राफ़े और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से भेजा था कि घर के मेरे जो लोग हैं, मेरी जो बीवियां हैं, उनको लेकर के आप वापस आ जाइए। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उस वक्त आपकी बीवी हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, साहिबजादियां हजरत उम्मे कुलसूम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थी। इन लोगों के साथ और कौन लोग मक्के से मदीना आए? इन लोगों के साथ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे रुमान, साहिबजादियां आयशा और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हुमा और साहिबजादे अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मदीना आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद कुरैश के लोगों ने जिन कमजोर मुसलमानों को मक्के में रोक रखा था, उनका मदीना का आने का इंतजाम किस तरह हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद कुरैश के लोगों ने जिन कमजोर मुसलमानों को मक्का में रोक रखा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसे तक उनके लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे। फिर बाद मुसलमानों ने जुर्रत करके उन्हें कुफार की कैद से छुड़ा लिया और वो भी मदीना आ गए। जो लोग रह गए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते थे। कुनूत नाज़िला माने नमाज में रुकू के बाद, उठने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद चाहते थे और इसी तरह से उन काफिरों के ऊपर, जो काफिरीन मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम कर रहे थे, उनके ऊपर आप बद्दुआ करते थे। मुहाजिरीन को शुरू में मदीने में क्या आजमाइशें पेश आई? मुहाजिरीन को शुरू में मदीने में जो आजमाइशें पेश आई उनमें एक ये थी कि मदीने की सरजमीन चूंकि वबा वाली थी, इसलिए मुहाजिरीन को यहाँ बुखार और मुख्तलिफ अमराज ने आ घेरा। दूसरी बात ये कि वो यहाँ अजनबियत महसूस करते और उन्हें अपने वतन की याद सताती। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी जगह बदल करके दूसरी जगह जाता है तो वो जगह उसके लिए क्या होती है? अजनबी होती है, वहाँ अजनबियत महसूस होती है उसको। और मदीने में मैं जैसा कि बता चुका, एक तरह की वबा बुखार थी जो नए आदमी को लगती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वो बुखार वहाँ से निकल गई। चलिए, मुहाजिरीन की इन आजमाइशों का खातिमा कैसे हुआ? मुहाजिरीन की इन आजमाइशों का खातिमा इस तरह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे नज़दीक मदीने को उसी तरह महबूब बना दे जैसे मक्का महबूब है या उससे भी ज़्यादा। मदीने की फ़ज़ा को सेहतमंद बना दे, उसके साथ और मुझे गले के पैमाने में बरकत दे और उसका बुखार मुंतकिल करके जुफ़ा पहुँचा दे। ये दुआ कबूल हुई और मुसलमानों ने बीमारियों से नजात पाली, साथ ही उनके दिलों में मदीने की मोहब्बत भी पैदा हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि अल्लाह जिस तरह से हमारे दिलों में मक्का की मोहब्बत है, उसी तरह से मदीने की मोहब्बत भी बैठा दे। और ये दुआ की कि अल्लाह मदीने के नापने में, सा कहते हैं नापने को, है ना, नापने का पैमाना होता है सा, तकरीबन 2.5 से 3.25 किलो का होता है वो। कहा कि उसमें बरकत अता फरमा, उसके नापने में बरकत अता फरमा और मदीने के बुखार को
دور کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ بخار وغیرہ دور فرما دی، اور وہ یہ لوگوں کے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا ہو گئی، اور یہ لوگ سکون اور اطمینان سے مدینے میں رہنے لگے۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ سوال کیسا آئے گا کل؟